السلام علیکم دوستو۔ علامہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے کہ بہت سی عجیب و غریب باتیں قوم بنی اسرائیل میں ہوئی ہیں، بس ان سے نقل کر کے بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آؤ میں تم سے دو بوڑھیوں کا قصہ بیان کروں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان شخص تھا جس کی بیوی اس سے بے حد محبت کرتی تھی، اور اس مرد کی ایک بڑھیا ماں جو بڑی پارسا اور نیک عورت تھی، اور اس کی ایک بڑھیا ساس جو بد اور بری عورت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو خاوند کی ماں کے متعلق بھڑکایا کرتی، اور دونوں بڑھیوں کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی۔ اس نوجوان کی بیوی ہمیشہ اس کے پیچھے پڑی رہتی کہ تو اپنی ماں کو گھر سے نکال دے۔ روز روز کے جھگڑے اور فتنہ فساد اور اپنی ساس اور بیوی کے بار بار اصرار پر وہ تنگ آ چکا تھا، یہاں تک ہوا کہ وہ شخص اپنی نیک اور بزرگ ماں کو لے کر بہت دور کسی بیاباں خوفناک جنگل میں بے آب و دانہ چھوڑ آیا کہ اسے درندے کھا جائیں۔ وہ اپنی ضعیفہ ماں کو وہاں چھوڑ کر لوٹ آیا۔ اس کے بعد اسے درندوں نے آ گھیرا۔ اتنے میں ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ اے بی بی، یہ کیسی آوازیں ہیں جو تیرے چاروں طرف مجھے سنائی دیتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ اچھی آوازیں ہیں، اونٹ، گائیں اور بکریوں وغیرہ کی آوازیں ہیں۔ اس نے کہا اچھا، خدا نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا۔ حق تعالیٰ کی حکمت کہ جب صبح ہوئی تو تمام میدان اونٹوں، گایوں اور بکریوں سے بھر گیا۔ اس کے بیٹے نے کہا چل کر دیکھوں کہ میری ماں کا کیا حال ہے۔ مثل مشہور ہے کہ جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ چنانچہ وہ آیا، دیکھتا کیا ہے کہ سارا میدان اونٹ، گائیں اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے۔ اپنی ماں سے پوچھنے لگا، اے ماں یہ کیا ہے؟ وہ بولی، بیٹا تو نے اور تیری ساس اور تیری بیوی نے مجھے بہت ستایا، اور تو نے ان کا کہنا مانا، اور تو نے اپنی طرف سے مجھے درندوں کے حوالے کر دیا، لیکن میرے خالق و مالک نے میری حفاظت فرمائی، اور ہر شے پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی کا کرشمہ ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ اب تجھے چاہیے کہ خدا پر ایمان و یقین لا اور اپنی ماں کا حق پہچان۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کو اٹھا کر لے گیا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس پارسا عورت کو عطا کیا تھا، ہانک کر اپنی ماں سمیت اپنی بیوی اور ساس کے پاس پہنچا تو وہ سخت حیران و پریشان ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کی گستاخ بیوی بجائے توبہ استغفار کے کہنے لگی کہ خدا کی قسم میں ہرگز نہیں مانوں گی جب تک تم میری ماں کو بھی وہاں جا کر نہ چھوڑ آؤ جہاں اپنی ماں کو چھوڑ آئے تھے، اس خیال سے کہ اسی طرح میری ماں کو بھی وہی سب کچھ ملے گا جو اس مرد کی ماں کو ملا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، کام دوزخ کے اور جنت کا امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ چنانچہ وہ بوڑھی ساس کو بھی لے گیا اور وہیں چھوڑ آیا جہاں اپنی ماں کو چھوڑ آیا تھا۔ جب شام ہوئی تو جنگل کے درندوں نے اسے آ گھیرا، اور وہی فرشتہ آیا جو اس کی ماں کے پاس آیا تھا، پھر آیا اور کہنے لگا، اے بڑھیا مائی، یہ کیسی آوازیں ہیں جو تجھے چاروں طرف سنائی دے رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ بہت بری اور خطرناک درندوں کی آوازیں ہیں، یہ مجھے کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ بہت برا ہوا، اور ایسا ہی ہو جائے گا، جیسا کہ یہ بھی ایک مثل مشہور ہے، برائی کرنے والا خود برائی کا شکار ہوتا ہے، یا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ چلا گیا، اور ایک ہی درندہ آ کر اس حاسدہ اور خدا کی نافرمان عورت کو آ کر کھا گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے کہا، جاؤ ذرا دیکھو میری ماں کا کیا حال ہے۔ اس عورت نے سوچا تھا کہ میری ساس کی طرح بہت قیمتی جانوروں کے ساتھ میری ماں بھی آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ جوان وہاں صبح گیا تو دیکھا جو کچھ درندوں نے کھا کر چھوڑا تھا اس کے سوا کچھ بھی باقی نہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو اس کی ماں کی کچھ ہڈیاں لا کر دیں، اور وہ نافرمان عورت غم کے مارے فوراً مر گئی۔ حوالہ نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ نمبر 400۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی سبق آموز کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔